The Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. سینٹ میں بھارتی اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور. بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات مسترد. واضح کیا پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہے. قرارداد میں بھارت کو دوسرے ممالک میں دہشت گردی پر قابل احتساب ٹھہرانے کا مطالبہ. کشمیر کی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان. کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ماضی جیسا دیا جائے گا. ہر جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے. سنتاس معاہدے کو جنگ سمجھتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا سنتاس معاہدہ اتفاق رائے سے بھی ختم ہوگا. کوئی شواہد نہیں کہ پاکستان کو پہلگام واقعے کو جوڑا جا سکے. سیاسی طور پر ہم سب ایک پیج پر ہیں. بھارتی جارحیت کے خلاف سیاسی قیادت یک زبان. سینٹ میں متفقہ قرارداد سے دشمن کو مشترکہ پیغام دیا گیا. بھارت اپنے مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال. کلبھوشن بھارتی دہشت گردی کی کھلی مثال قرار. شیری رحمان بولی بھارتی اقدامات پر خاموش نہیں رہیں گے. بھرپور جواب دیا جائے گا. ہم بھارتی آبی دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہیں. بھارت نے حملہ کیا تو مکمل جنگ ہوگی. بھارت جو اقدام اٹھائے گا پاکستان ویسا ہی جواب دے گا. کشیدگی بڑھی تو خطہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا. برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. واضح کیا پاکستان کی جانب سے بھارت میں دراندازی ناممکن ہے. دونوں ممالک کی سرحد پر سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فوجی کھڑے ہیں. دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. صدر آصف زرداری کا بھارت کو دو ٹوک پیغام. وزیر داخلہ محسن نقوی کے صدر مملکت کو بھارتی جارحیت کے رد عمل میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ. صدر نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے قوم کے دل کی آواز اور امنگوں کے ترجمان ہیں. بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں. بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کا واضح پیغام. پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت نے دو قومی نظریے پر مہر ثبت کر دی. بھارت کے ساتھ کراس بارڈر تجارت بغیر کسی رعایت کے معطل کی گئی. بھارتی رویے سے عالمی امن کو ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہے. غزہ کے قاتل اور گجرات کے قصاب کا گٹھ جوڑ بے نقاب. ذرائع کے مطابق فلسطین کے نہتے فلسطینیوں پر ظلم اور ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا. مصدقہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں پہنچ گئے. اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں. اہلکاروں کی سری نگر میں آمد تشویشناک ہے. آمد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری قرار. پاکستانی فضائی حدود کی بندش. بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے. بھارت سے وسطی ایشیا، مغربی یورپ، مغربی ایشیا، برطانیہ اور امریکہ جانے والی پروازیں متاثر. زیادہ ایندھن کے استعمال سے فضائی ٹکٹس بھی مہنگے. بھارتی ایئر لائنز پر پابندی سے دیگر ایئر لائنز کو فائدہ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرانوالہ کا سرپرائز وزٹ. فلائی اوور کے کام کا جائزہ. اندرون شہر بھی ترقیاتی کاموں کا معائنہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سمڑیال میں ارشد جاوید وڑائچ کے اہل خانہ سے بھی ملاقات. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی.
مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب، وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف امیر مقام اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون، وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال اور چاروں چیف سیکریٹریز خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا متنازع کینالز کا منصوبہ مؤخر کیے جانے پر سکھر روہڑی بائی پاس انٹرچینج پر جشن، جلسے کے لیے 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ چوڑا اسٹیج تیار، جانوں کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچ گئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ کینالز منصوبے کے خلاف خیرپور ببرلوئی بائی پاس پر وکلا کا دھرنا 8ویں روز جاری۔ قومی شاہراہ پر دھرنے کے باعث سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل، ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا، شدید گرمی کے باعث کوئلہ جلنے لگا۔ مظاہرین کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان۔ کینالز کا مسئلہ بلاول بھٹو نے حل کروا دیا، وزیر اعظم کے کینال سے متعلق اعلان کے بعد احتجاج کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ بھر میں احتجاج ختم کرنے کی اپیل، کہا پورا یقین ہے 2 مئی کو CCI اجلاس میں یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اب بھی وہ ناکام رہے گا۔ حکومت نے اچھے اقدامات کیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بند ہونی چاہیے۔ بھارت اور اسرائیلی ہتھ کنڈوں کے خلاف کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ بانی PTI نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ خط میں بانی کا اپنے اوپر 200 سے زائد کیسز کا حوالہ، لکھا مجھے اور بشرا بی بی کو قید میں رکھنا سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے ہر ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب گرمی کی شدید لہر، نواب شاہ اور دادو میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ملتان میں درجہ حرارت 41 اور بہاولپور میں 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔